حضرت مفتی عبدالسکھروی صاحب دامت برکاتہم کا مضمون آ رہا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 وہی گزر چکی آیت، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر، یہ جو میں بتاتا رہتا ہوں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر ہوا جبکہ وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد یہ کیا اسراف ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں اگرچہ تم نہر جاری ہی پر ہو۔ پانی کا وضو میں پانی جس اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، بلا ضرورت بلا وجہ 4 بار دھونا اسراف میں داخل ہے، جبکہ وسوسے کے مریض 10 دفعہ دھو رہے ہیں۔ میں ناپاک ہوں، میرا وضو نہیں ہوا، میرا رکوع نہیں ہوا، میرا سجدہ نہیں ہوا، چپکا کر بیٹھے ہوئے ہیں جناب۔ اب چاہے وزن بھی بڑھ جائے کہ بھئی جب وزن بڑھا اور صحت ملی تو پھر بھائی تو وسوسے سے بھی تو بچو نا جناب۔ لیکن زیادہ تر مرد حضرات خواتین اسراف کی ایک دوسری ضرورت میں مبتلا ہیں، وہ یہ کہ وضو خانے میں وضو کرتے وقت یا بیسن پر وضو کرتے وقت ٹونٹی کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا بیان پہلے ہو چکا۔ پانی کا اسراف ہو رہا ہے، بلا ضرورت استعمال ضائع ہو رہا ہے، یہ سراسر اسراف اور گناہ ہے۔ وسوسے میں پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں لیکن جو گناہ ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے جناب۔ وضو کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم ظاہری پاکی اور طہارت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح گناہوں سے باطنی طہارت بھی حاصل کریں، لیکن نفس اور شیطان نے ہمیں خفیہ طریقے سے اسراف کے گناہ میں مبتلا کر دیا۔ اب ہمارے خیال میں بھی نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، بلکہ ہم اس کے گناہ کے عادی ہو گئے جناب۔ یہ کتاب وہی ہے جو ہمارے 3 گناہ والی کتاب سے لیا ہے جناب۔ اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسراف کے گناہ میں، شاور میں لوگ نہاتے ہیں، آپ سوچو جن کے گھر میں ٹب ہیں ان کو احساس ہوتا ہے، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس ایک ہی بستی میں ٹینکر سے پانی آ رہا ہے، دوسرے کے پاس وہ بھی نہیں ہے، وہ آ کر ان سے کہتا ہے ایک میں بالٹی بھر لاؤں، ٹھیک، اور جناب اس میں ٹب کے اندر نہا رہے ہیں۔ ایک گھر جانا ہوا، کسی اور ملک کی بات ہے، میرا انداز ہے کم از کم 70 سے 80 لاکھ خرچہ ہوا ہوگا اس کا، اور 3 قسم کے ٹب، یہ آرڈنری ٹب وہ نہیں، بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا، خواہ بھی نہانے کا دل کرے، خوب پانی بھر کے اور چھوٹے چھوٹے سوئمنگ پول بنائے ہوئے ہیں، اس کے بعد کاک نکالا، پانی ضائع کر دیا سارا، احساس نہیں ہے۔ یہی پیسہ جو ہے وہ صدقہ نافلہ میں، صدقہ جاریہ میں کیوں نہیں ڈالتے؟ جتنا آدمی خرچ کرتا ہے مختلف چیزوں میں، اتنا صدقہ جاریہ کیوں نہیں جو ہمیشہ ہمارے کام آئے گا؟ یہ تو ہمارے کام نہیں آئے گا۔ آسمان کی سہولت نہیں تلاش کرتے، یہاں کی سہولت تلاش کرتے ہیں، بعد میں روتے بھی ہیں کہ کاش یہ خرچہ ہم نہ کرتے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جانا ہوا تھا، یہاں بھی ایک گھر میں تو دکھا رہے تھے، حضرت نے ایک لفظ بھی نہیں فرمایا، اب کیا فائدہ، اب وہ کھاڑ دے گا کیا وہ؟ لیکن بہت شدید حضرت کو غم تھا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو رئیسوں کے نخرے ہیں جن کے پاس مفت کا مال ہے، یا چلے حلال بھی ہے لیکن مفت کا پڑا ہوا ہے، اس طرح استعمال کرو، ادھر نہ دو، یہ چیزیں کام تھوڑی آئے گی۔ آپ سوچو چاہے پانی کی فراوانی بھی ہے لیکن اسراف نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، یہ نہ ہو تو آپ سوچ لو، آپ پھر ٹائم کا ضائع، لیٹے ہوئے جناب، 8 شیمپو استعمال ہو رہے ہیں، آخر میں چھپا دیا جاتا ہے ایک شیمپو، جوئیں مار شیمپو، اس کو چھپا دیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہم اپنا بیوٹی پارلر رات دن کرتے رہیں۔ بھائی خوشبو اللہ نے دیا، پیسہ اچھا لگاؤ، اللہ نے دیا ہے شیمپو اچھا لو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن 8 قسم کے شیمپو، 8 قسم کے صابن، 7 قسم کے، روزانہ ایک صابن الگ، سندل ووڈ الگ، اور جناب وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، وہ سب کا ہر وقت پہ نہ آ رہے ہیں، مزے سے بیٹھے ہیں جناب۔ ان کے بس میں نہیں ہے کہ بڑا صابن رکھ کر اس پر گھسکتے رہیں تاکہ جلدی سے فیصلہ ہو جائے ان کا، اور جناب برش بھی ایسا لمبا ہونا چاہیے، اتنا لمبا جو آئے گھر کا فرد کھڑک کھڑک جا بھائی، دوسرا کھڑک کھڑک، ایسا ہونا چاہیے۔ بابا کو میں نے چھوٹا تھا تو میں نے بتایا تھا، بابا بہت ہنسے تھے، کدھر سے تمہارا دماغ چلتا ہے ادھر ان باتوں میں؟ آج برسوں کے بعد یہ بات یاد آ رہی ہے۔ جو بیگم صاحبہ نے کہہ دیا ختم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر برباد کرنے والی
رسومات بدعات کو ایجاد کرنے والی، گھر کے مال کو برباد کرنے والی، شوہر کو فقیر بنانے والی یہ عورتیں ہیں. کیا جملہ لکھا ہے، فرمایا مرد بھی ان کے غلام ہیں. جائز ناجائز نہیں، ہر بات میں ان کی اطاعت کرنی ہے. شیخ نے کہہ دیا کہ بھائی حلال اتنا دو کہ حرام کا خیال ہی نہیں رہے. جب حرام بند کیا تو حلال اتنا دو کہ حرام کا خیال ہی نہیں رہے. اب انہوں نے حلال کی ٹوٹی ہی کھول دی پوری جناب. ہر وقت شہد بہ رہا ہے. کیوں؟ شیخ نے تو کہا تھا کہ گھماؤ. اب شیخ نے کہا تھا روز گھماؤ ان کو، روز کرک کلب میں لے جاؤ، اس میں پانی کا گلاس بھی پتہ نہیں کتنے کا ہوگا وہ، اور اپنی منرل واٹر آدمی چھپا کر لے جائے، اینڈ کیری میں نکال دیں گے. کہ یہ ایئر لائن میں جو ہے نا یہ منرل واٹر نہیں جاتا، پھر جہاز میں کیسے مل رہا ہے واٹر؟ سب راز کی بات ہے. اسراف پر اور بھی بہت بیان ہے حضرت کا، جب تو یہ ختم ہونے والا ہے. اعتدال، یہی پیسہ اوپر ٹرانسفر ہوتا رہے ہمیشہ کے لیے. ہماری جب پیپرار سوسائٹی میں ہم رہتے تھے، حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی دور دور تک نہیں، تو وہاں اس سے پہلے ایک ہم محلے سے آئے تھے یوسف پلازا کے پاس، یوسف پلازا یا پتہ نہیں کیا ہے وہاں سے. تو وہاں پر کچھ پتہ ہی الف با کا بھی نہیں پتہ دین کا، تو اہل رسومات کی نماز پڑھتے تھے، وہاں چپ کے رہتے تھے. ایک طرف کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو وہاں پر دیکھا کہ مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے 27ویں شب میں، اور عطر لگا رہے ہیں وغیرہ. تو اب ہم کو اپنا شوق کیسے پورا کریں جناب. وہاں سے شفٹ ہو کر آئے، میں 9 سال کا تھا اس وقت، سی پی برار سوسائٹی میں دورا جی کے برابر میں. تو بابا نے وہ کچی مسجد 2-3 دوستوں نے مل کر مسجد بنوائی، پھر پہاڑ کو ڈائنامائٹ سے بلاسٹ کیا جاتا تھا. وہ جگہ سب بابا سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری تھے یا جو بھی سیکرٹری تھے، اور رسکینٹ کمپنی کے رسکی صاحب پریزیڈنٹ تھے. کسی کا پیسہ نہیں لیتے تھے. ذرا شک پڑا کہ بھائی نہیں ہمارے پاس پورا ہے پیسہ، حرام کا نہ ملے. بہرحال وہ جب مسجد بنی نا تو پھر ہمیں موقع مل گیا مٹھائی تقسیم کرنے کا، واجب روک کر. سوچو ذرا عقل پہ کیا پردہ پڑتا ہے انسان کا. اس میں جہاں حرام چھپا ہوا ہے میری شہرت ہو رہی ہے، اور چندے کی مٹھائی وہ تو اور گناہ ہے. تو واجب روکا ہوا ہے اور مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، اور لوگوں نے کھول کے کھانا بھی شروع کر دیا. سارا وہاں پر کچرا ہو رہا ہے. وہ ہمارے اعتکاف والے پریشان. اب وہ جناب ایک ٹیم ہماری تھی، وہ چلتی بھی گئی وہاں تک مسجد تک مٹھائی تقسیم کر کے. اب وہ بیچارے زبان کون کھولے، ایسے بیٹھے ہوئے بیچارے. اس کے بعد میری باری آ رہی ہے، وہ روئی میں عطر لگا ہوا، اور جناب اس کے بعد ایک صاحب نے وہ پکڑا ہوا تھال، اور اب بیچارہ آدمی ایسے بیٹھا ہوا ہے جھونکے میں. اچانک یہاں پر بغلوں کے پاس عطر لگا، اٹھ کے بیٹھ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی. اور پھر بھائی صاحب یہ کان میں بھی لگا لیں. اب وہ بیچارہ کان میں بھی لگا رہے ہیں. بس غور سے سننا، اب تک یاد آتا ہے استغفار کرتا ہے، اور بیچارے کوئی بول ہی نہ سکے. بیچارے ایسے لوگ شریف لوگ ہیں بیچارے. واجب رکا ہوا ہے، یاد رکھنا آپ. پھر برابر میں خواتین ان کو مٹھائی دے رہے ہیں، وہ الگ جناب. بہرحال اس کے بعد اللہ نے گلشن اقبال میں لائے قریب حضرت کے. اللہ چاہتے تھے نا حضرت کے قریب کرنا. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے اللہ کا شکر ادا کریں. تو بیت المکرم مسجد میں ہمارا نیا حملہ، اتنی بڑی مسجد میں. دوسرے سال میں، دوسرے شب برات میں، شب قدر میں، مولانا محبوب اللہ صاحب میرے محسن، انہوں نے مجھ سے کہا فیروز بھائی تمہارے بابا تمہاری بہت سنتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. یہ کیا آپ لوگ کر رہے ہیں؟ یہ لوگ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں. کیا سب لوگ یہاں پر بھوکے آئے ہیں؟ اور اللہ کے گھر میں اس طرح کھانا صحیح ہے؟ یہی پیسہ، زیادہ نہیں بتایا انہوں نے، فرمایا کچھ بھی نہیں کہا، اتنا صرف کہا کہ یہی پیسہ اگر آپ صدقے میں دے دیں تو میں نے کہا حضرت وہ الحمدللہ بابا صدقے میں دیتے ہیں ماشاءاللہ، زکوٰۃ میں بھی زیادہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں بھئی زکوٰۃ تو قرضہ ہے، دینا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچہ کیوں نہیں؟ تو بابا الحمدللہ زکوٰۃ سے زیادہ صدقہ دیتے ہیں. فیروز بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ بھی پیسہ اس میں چلا گیا تو؟ میں نے کہا حضرت تو بابا تو اس سے بھی زیادہ دے رہے ہیں نا. خاموش ہو گئے. مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب تو پسینے چھوٹ گئے، اتنا عرصہ گناہ کیا، اتنا بڑا واجب کو روکا. اب حالت خراب ہو گئی کہ مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگوں کے پاس ایک جانتا نہیں تھا آدمی، کسی کے بعد چلا گیا. مدنی مسجد اس زمانے میں مکی مسجد ہوتی تھی، وہاں چلا گیا. تو اب لرزہ طاری ہو گیا، بات کون کرے گا؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا بھائی؟ تو ڈانٹ پڑ جائے گی.
اللہ سے فرمایا کہ اس طرح مانگو اللہ سے. بھائی بابا سے بات کی کہ اچھا یہ بدعت ہو رہی ہے, یہ شہرت حرام ہماری ہو رہی ہے. بابا نے کہا ختم, آج اب نہیں ہوگا. الحمدللہ ختم ہو گیا. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہی پیسہ دین میں کیوں نہیں؟ یہ سوئم 40واں 21واں برسی عرس برسی تیجا سب مجھے جواب دینا بھائی. 1 لاکھ سے زیادہ کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے. کسی کا تیجا سوئم 40واں 21واں برسی یہ ہوا تو پھر ہم کہاں سے آگے بیچ میں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہوا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہوا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس ہوا, نعوذ باللہ برسی ہوئی. اب یہ نئی چیز لانا, یہ اگر توبہ نہیں کیا دوزخ کا ٹھکانہ ہے, کیونکہ اس کو دین سمجھ رہا ہے. اسی لیے علماء اتنا روتے ہیں, مانتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ اس میں مزہ آ رہا ہے, تعریفیں ہو رہی ہیں کہ والد صاحب کے انتقال میں 8 دیں گے تقسیم کی, یہی پیسہ مدرسے میں دے دو تو قیامت تک صدقے جاریہ. قسم بخدا آپ مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ بریانی کا بھی صدقہ جاریہ بن سکتی ہے؟ اور کھانے والے کون ہیں؟ رئیس ہے. اور غریبوں کو کھلانا ہے تو بعد میں کھلاؤ نا, تیسرے دن کیوں؟ وہ تو انتقال ہو گیا, ایک آدمی کا انتقال, ایکسیڈنٹ ہو گیا, خون ضرورت, ان کو فون کیا بھائی خون دے دوں, کہ ہمارے خاندان میں خون جو ہے 1 سال کے بعد دیتے ہیں. کہا مر رہا ہے وہ ابھی؟ کہا نہیں 3 دن کے بعد پھر آخری دیتے ہیں. ارے اللہ کے بندے کا نہیں. تو اسی طرح انتقال ہو گیا, اس کا حساب بند ہو گیا. اب اس کا صدقہ جاریہ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا, تو اس میں لوگوں کو جمع کرنے کا حکم تھوڑی ہے. لیکن کیونکہ دیکھیں سب دیکھتے ہیں, فیشن شو ہوتا ہے عورتوں کا, مرد عورت ساتھ میں, ایک ساتھ کتنے گناہ ہو رہے ہیں اس وقت. اور اس نے اگر وصیت نہیں کی نا تو پکڑ اس کی خطرہ ہے کہ تو کیا سکھا کر آیا تھا, اوپر آسمان پر آیا ہے, یہ تو تیجا کر رہے ہیں 40واں کر رہے ہیں, تو کیوں وصیت کیوں نہیں کی تو نے؟ پھر مانے نہ مانے ان کی پکڑ کا خطرہ ہے. ہمارے یہاں تو جوان لوگ وصیتیں کر کے بیٹھے ہوئے اللہ کے کرم سے, ماشاءاللہ. جناب اپنے اندر احساس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ہم اسراف کے گناہ میں مبتلا ہیں. طریقہ یہ کہ ہم ایک ہاتھ پانی لینے کے لیے استعمال کریں اور دوسرا ہاتھ اول سے آخر تک نلکا کھولنے اور بند کرنے کے لیے مخصوص کر دیں. کچھ عرصہ لگے گا. ایک ہاتھ میں پانی لیں, دوسرے ہاتھ سے نلکا بند کریں. پھر اب یہ تھوڑی ہے کہ جناب 6 دفعہ دھو رہے ہیں اس کو اور پانی کھلا ہوا ہے. جناب علاج تو موجود ہے کہ پانی کے اسراف کا گناہ نہ ہو, مگر کوئی شخص اپنے کو مریض سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. اگر کوئی مریض ہی نہ ہو تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہاتھ پانی لینے کے لیے استعمال کرنا, دوسرا ہاتھ ٹونٹی کھولنے اور بند کرنے کے لیے استعمال کرنا وضو کو سنت کے مطابق کرنے کے لیے بالکل کافی ہے. آپ کو پتا ہے حضرت کتنے پانی میں وضو کرتے تھے؟ 1 لوٹا پانی میں. 1 لوٹا پانی میں. حضرت شاہ رخ صاحب فرماتے تھے کہ بھائی وضو خانے کے ساتھ وہ لوٹے بھی رکھو تاکہ کسی کو لوٹے سے وضو کرنے کا شوق ہو, کم پانی کا, اس کا پانی کا. میں آپ کو ایسے لوگوں کو بتا سکتا ہوں جو آدھی سے کم بالٹی میں نہانا نہیں, غسل, آدھی سے کم بالٹی میں غسل. شاور میں بھی اسی طرح. لیکن ہمارا تو شاور ہی کھلا ہوا ہے, بس نہیں چلتا کہ ناچنا بھی شروع کر دیں. پانی مزہ آ رہا ہے, ناچیں بھائی. اب اوپر باہر آواز آ رہی ہے تڑ 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 بہے جا, ارے بھائی نلکا بند کرو. ہاں ابھی بند کرتے ہیں, 10 منٹ اور چلے گئے. ایسا تھوڑی ہے. دل کی گندگی صاف کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں. اب جب پاکی ہو گئی, مزید پاکی کس بات کی؟ لیکن فکر ہی نہیں, اندر کی ناپاکی کی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آ جائے, ہم گناہ چھوڑ دیں. یہ پانی کا صرف بتا رہا ہوں آپ کو میں. اور جبکہ ٹینکر آ رہے ہیں, کتنا خرچہ ہے, ماں بہن بہو بیٹیوں کو پتا ہے کتنا خرچہ ہے جناب. یہاں تک کہ کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں سردی میں کیسے وضو کریں, کیونکہ گرم پانی آنے میں صبح کو تو فجر میں دیر لگے گی نا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پانی نکل رہا ہے نا اس کو مگ میں لے کر بالٹی میں ڈال رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گیزر سے پانی نکلنے میں دیر لگے گی, ٹھنڈے پانی سے کیسے وضو کرے گا؟ تو بالٹی میں ڈال دیا پانی, وہ پھر گرم پانی سے وضو کر لیا. اب جب نہانے آئے تو اس میں گرم پانی ملا لیا, یا اب تھوڑا پانی ہے اسے بیت الخلا صاف کر لیا, بس کام بن گیا نا. لیکن تڑ تڑ پانی کھلا ہوا, فل کھولیں گے نا جبھی تو گرم پانی آئے گا. یہ احساس اور مشورہ. وہ آپ کو یہ تھوڑی کہے گا ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کریں. اللہ کتنا خوش ہوں گے کہ میری نعمت کو کس طرح استعمال کر رہا ہے. جوانی بھی تو نعمت ہے, بڑھاپا بھی تو نعمت ہے, اولاد بھی تو نعمت ہے. اولاد کو گٹر لائن میں لگا دیا, اللہ معاف فرمائے. روزانہ حرام عشق کی باتیں ہیں, روزانہ
ہماری بیٹی ہماری فلاں حرام عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، خودکشی کی، گھر سے بھاگنے کی دھمکی دے رہی ہے، آپ نے موبائل کیوں دیا؟ موبائل کیوں دیا آپ نے؟ بہرحال بات رہ نہ جائے جناب، بس اس کی ذرا سی مشق کی ضرورت ہے. انشاءاللہ چند روز گزرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا واقعتاً اس سے پہلے بیکار اور بے فائدہ اس گناہ میں مبتلا رہا. جناب وقف یا مدرسے کے پانی کو ضائع کرنا حرام کے زمرے میں آتا ہے. جامعہ اشرف المدارس کا فتویٰ ہے وقف پانی کا ضائع کرنا حرام کے زمرے میں آتا ہے. آج کل پانی کے استعمال میں بہت غفلت پائی جاتی ہے. پانی کو ضائع کرنے سے متعلق احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. خاص کر مدرسے کے پانی کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جناب.